ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے، دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم۔ ایک نئے دن اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کا یہ بھائی پوری دنیا میں کہیں بھی مقیم تمام پاکستانیوں کی خدمت میں آداب عرض کرتا ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ سیر کرنے والے ہیں متحدہ عرب امارات کے شہر دبئی کی۔ آج کی سیر میں ہم بتائیں گے دبئی کی بلند و بالا عمارات، دبئی کی بندرگاہ اور اس کی تاریخ کی بہت دلچسپ معلومات جو آج سے پہلے آپ کو معلوم نہیں ہوں گی۔ دنیا ایک کتاب کی مانند ہے، جو لوگ سفر نہیں کرتے وہ محض اس کتاب کا ایک صفحہ ہی پڑھ پاتے ہیں۔ رواں برس موسم گرما کی چھٹیوں کے دوران ہم نے اپنے آپ کو زندگی کی اس کتاب کے دوسرے صفحے پر پایا جب ہم نے متحدہ عرب امارات کی سرزمین پر قدم رکھا۔ خوش قسمتی سے ہمیں ویزے کے حصول، ایئرپورٹ اور دبئی میں رہائش کے لیے کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ دبئی میں رہائش پذیر ہمارے دوست نے قدم قدم پر ہماری رہنمائی کی۔ دبئی ایئرپورٹ پر انہوں نے ہمارا استقبال کیا۔ گوگل میپ اس شہر میں آپ کا سب سے بڑا گائیڈ ہے۔ پردیس میں رہنا سیر کی حد تک تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن دوست، احباب، عزیز رشتہ داروں سے سب سے کٹ کر پردیس میں زندگی گزارنا گویا ایسے ہی ہے جیسے کوئی قیدی اپنی زندگی کے دن پورے کر رہا ہو۔ اگر آپ میں سے گھر بار چھوڑ کر دور دراز رہنے کی طاقت ہے، صرف تب جائیں۔ دبئی میں سفر کرتے ہوئے آپ کو اندازہ ہوگا کہ روبوٹ قسم کے لوگ مشینوں کی طرح اپنے راستے پر گامزن ہیں۔ دبئی میں سیر کرنے والوں کے لیے بہت کچھ ہے جو سیاح جوک در جوک اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ سمندر، بلند ترین عمارات، شاپنگ مال، تاریخی و تفریحی سیرگاہیں، کشادہ سڑکیں، آلودگی پر قابو، ٹریفک کا بہترین انتظام اور سب سے بڑھ کر تحفظ کا احساس اس کی نمایاں خوبیاں ہیں جو اسے اسمارٹ سٹی بناتی ہیں۔ دبئی کو گینز بک میں نئے ریکارڈ قائم کرنے والے شہروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ دنیا کی بلند ترین عمارت برج الخلیفہ کے بعد دنیا کا بلند ترین ہوٹل بھی دبئی میں ہی بنایا گیا تھا، مگر دبئی نے بلند ترین ہوٹل کا اپنا سابقہ ریکارڈ توڑ دیا۔ دبئی کی حکومت نے 356 میٹر بلند لگژری ہوٹل تعمیر کیا۔ دبئی پوری دنیا کے سیاحوں کی توجہ کا مرکز سمجھا جاتا ہے۔ 2017 کے دوران 16 ملین سیاحوں نے دبئی کی سیر کی۔ دبئی کی شاہراہ شیخ زید پر واقع GWD میریٹ ہوٹل کی اونچائی 355 میٹر ہے اور یہ اب تک کا دنیا کا بلند ترین ہوٹل تھا، لیکن اب جیفورا ہوٹل دنیا کا بلند ترین ہوٹل ہے۔ سنہرے رنگ کے اس لگژری ہوٹل کی 75 منزلیں ہیں۔ دبئی میں برج الخلیفہ کی اونچائی 828 میٹر ہے جو دنیا کی بلند ترین عمارت سمجھی جاتی ہے۔ دبئی کا رقبہ 3855 مربع کلومیٹر ہے اور اس کی آبادی تقریباً 28 لاکھ کے قریب ہے۔ دبئی کی کل آبادی میں 15% اماراتی، 45% انڈین، 26% پاکستانی اور باقی پوری دنیا سے آئے ہوئے لوگ رہائش پذیر ہیں۔ ویڈیو متحدہ عرب امارات کا ایک شہر ہے جسے ملک کا سب سے بڑا شہر ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ 1833 میں بنی یاز قبیلے سے تعلق رکھنے والے تقریباً 800 افراد مختوم خاندان کی سربراہی میں خلیج کے دہانے پر آ کر آباد ہوئے۔ خلیج ایک قدرتی بندرگاہ تھی اور دبئی جلد ہی ماہی گیری، ہیروں اور سمندری تجارت کا مرکز بن گیا۔ 20ویں صدی کے آغاز تک دبئی ایک کامیاب بندرگاہ بن گئی تھی۔ دور دراز کے تاجر وہاں تجارت کی غرض سے آتے تھے۔ ڈیرا کی جانب خلیج کے ساحل سمندر پر سب سے بڑی مارکیٹ تھی جس میں تقریباً 300 دکانیں تھیں جن پر سیاحوں اور گاہکوں کا رش رہتا تھا۔ 1930 تک دبئی کی آبادی تقریباً 20,000 تھی جن میں چوتھائی حصہ تارکین وطن کا تھا۔ 1950 کے عشرے میں خلیج طے نشین گاد اور کیچڑ سے بننا شروع ہو گئی جو غالباً زیادہ بحری جہازوں کے بندرگاہ کو استعمال کرنے سے ہوا۔ دبئی کے مرحوم امیر شیخ رشید بن سعید المکتوم نے خلیج کی اس گزرگاہ کو کھود کر گہرا کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ ایک مہنگا اور دورس نتائج کا منصوبہ تھا۔ اس فیصلے نے دبئی کو ایک بڑے تجارتی زون اور ایکسپورٹ ہونے والی اشیاء کے مرکز کی حیثیت سے نئی قوت عطا کی۔ 1994 میں تیل کی دریافت کے بعد شیخ رشید مکتوم نے تیل کی آمدنی کو دبئی کی تعمیر کے لیے استعمال کیا۔ دبئی ایئرپورٹ میں ایک نئی پورٹ اور ٹرمینل کی تعمیر کی گئی اور آج دبئی دنیا کے 10 بڑے ایئرپورٹ میں شامل ہے اور اس ایئرپورٹ پر 2017 میں 8.5 کروڑ افراد نے سفر کیا۔ اور دنیا میں انسانی ہاتھوں سے بنائی گئی سب سے بڑی بندرگاہ بھی دبئی میں تعمیر کی گئی اور بندرگاہ کے گرد فری زون بنایا گیا۔ دبئی کی کامیابی کا راز ہے ان کے حکمرانوں کا اپنی ملک اور قوم سے مخلص ہونا اور پوری دنیا سے آنے والے سیاحوں کے لیے دوستانہ ماحول، بزنس پر زیرو ٹیکس اور ڈیوٹی فری۔ نتیجہ دبئی مصر سے لے کر بر صغیر اور جنوبی افریقہ سے لے کر پوری دنیا کا تجارتی اور سیاحتی مرکز بن گیا۔ 1940 سے شیخ زید بن سلطان النہیان جو اس وقت ابو ظہبی کے حاکم تھے اور یاد رہے ان کے بیٹے کی پاکستان میں وارا ٹیلی کام بینک الفلاح ابو ظہبی گروپ ہے اور یہ پاکستان کا سب سے بڑا سرمایہ کاری کرنے والا گروپ بھی ہے۔ اور شیخ رشید بن سعید المکتوم نے متحدہ عرب امارات کا خواب دیکھا۔ 1970 میں دبئی، ابو ظہبی، شارجہ، عجمان، ام القوین، فجیرہ اور 1972 میں راس الخیمہ متحدہ عرب امارات میں متحد ہوئے تو ان کا یہ خواب شرمندہ تعبیر ہوا۔ شیخ زید متحدہ عرب امارات کے پہلے صدر تھے۔ ان کی سربراہی میں متحدہ عرب امارات دنیا کے امیر ترین ممالک میں سے ایک ملک بن گیا جس کا سالانہ فی کس GDP 17,000 امریکی ڈالر سے بھی تجاوز کر گیا ہے۔ دبئی کی تہذیب و ثقافت کی جڑیں اسلامی عرب روایات سے جا کر ملتی ہیں اور اس کی جھلک اماراتی لوگوں میں بھی نظر آتی ہے۔ متحدہ عرب امارات میں نان مسلم افراد پر کوئی قدغن نہیں، ان کا احترام کیا جاتا ہے، ان کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ تارکین وطن اپنی مذہبی فرائض کی ادائیگی کے سلسلے میں مکمل طور پر آزاد ہے اور وہاں کوئی بھی لباس پہننے کی آزادی ہے۔ یہاں خواتین سے تفریقی سلوک نہیں کیا جاتا۔ خوش اخلاقی اور مہمان نوازی دبئی کی لاتعداد خوبیوں میں سے ایک ہے۔ حاکمین وقت اپنی ثقافت کو قائم رکھنے میں بہت مستعد ہیں اور اس کے لیے انہوں نے کئی عملی اقدامات کیے ہیں۔ ان میں سے ایک اپنے ماضی کے عکاس کھیلوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ بعض سے شکار، اونٹوں کی دوڑ اور کونے بادبانوں والی کشتیوں کی تیراکی ابھی بھی دبئی میں بہت مقبول ہے۔ ملک کی سرکاری زبان عربی ہے لیکن اکثر لوگ دفتروں سے باہر انگریزی میں بات چیت کرتے ہیں۔ مختلف اقوام سے تعلق رکھنے والے لوگ دبئی میں رہتے ہیں اور انگریزی کو مشترکہ زبان کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ امارات کے
مقامی لوگ عموماً روایتی لباس استعمال کرتے ہیں۔ مرد حضرات سفید لمبا چوغا، ڈش شایا، کندورا اور اس کے ساتھ سفید یا سرخ چیک والا رومال، اوترا، شماغ استعمال کرتے ہیں۔ عوامی مقامات پر خواتین ابایا، ایک کالے رنگ کا برقع جو ان کے عام لباس کو ڈھانپ لیتا ہے، استعمال کرتی ہیں۔ وہ اپنے سروں کو اسکار سے بھی ڈھانپتی ہیں۔ دبئی کے سیاحتی مراکز کی اگر بات کی جائے تو جزائر نخیل دبئی کا عظیم الشان رہائشی اور سیاحتی منصوبہ ہے۔ دبئی نے 1990 میں سیر و سیاحت پر پیسہ خرچ کیا، جس کا رزلٹ 2000 میں سیاحوں کی تعداد حیران کن طور پر 3 ملین تک پہنچ گئی اور دبئی کی آبادی 8.5 لاکھ سے بھی تجاوز کر گئی۔ دبئی کے ساحل پر جمیرہ کے کنارے مصنوعی جزیرے پر واقع خوبصورت برج العرب ہوٹل دنیا کا پہلا 7 اسٹار ہوٹل ہے، جو پوری دنیا سے سیاحوں کو کھینچ لاتا ہے، جس میں ایک دن قیام کا خرچ 1,10,000 روپے سے 2.5 لاکھ روپے تک ہے، اور یہ ہوٹل پوری دنیا میں دبئی کی پہچان بن چکا ہے۔ برج العرب مہنگا ترین سیاحتی مقام ہے، اس لیے وہاں عوام کا رش نسبتاً کم ہوتا ہے۔ مرینا کا ساحل تصویر کا دوسرا رخ پیش کرتا ہے، جہاں نہانے کے لیے شرٹ اور ٹراؤزر اتارنے پڑتے ہیں اور محض نیکر پہننے کی قوانین اجازت دیتے ہیں۔ یورپ سے آئی خواتین ساحل پر سن بات کرتی دکھائی دیتی ہیں اور بھائی لوگ سیلفیوں میں مصروف ہوتے ہیں تاکہ سوشل میڈیا پر دوستوں کو مرعوب کر سکیں۔ دبئی کی کسی بھی ٹرانسپورٹ کے لیے کیش پاس رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ATM طرز کا ایک کارڈ جسے نول کارڈ کہتے ہیں ہر قسم کی ٹرانسپورٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس میں 50 درہم لوڈ کروائیں اور آزمائشی طور پر دبئی میٹرو ٹرین میں برج خلیفہ کی سیر کو چلے جائیں۔ برج خلیفہ جانے کے لیے میٹرو سٹاپ سے دبئی مال میں جانا پڑتا ہے اور کافی دیر پیدل چلنے کے بعد برج خلیفہ تک رسائی ہوتی ہے۔ برج خلیفہ جو اس وقت دنیا کی بلند ترین عمارت ہے، جس کی 162 منزلیں اور اس کی اونچائی 828 میٹر ہے، اس کی لفٹ کی رفتار 18 میٹر فی سیکنڈ ہے، جو دنیا کی سب سے تیز ترین لفٹ بھی ہے۔ برج خلیفہ دبئی میں وہ جگہ ہے جہاں سب سے زیادہ غیر ملکی سیاح آتے ہیں۔ کم و بیش ہر قومیت کے لوگ وہاں سیر کے لیے آتے ہیں۔ شام کو وہاں ڈانسنگ فاؤنٹین کا نظارہ کرنے والوں کی تعداد بہت بڑھ جاتی ہے۔ دبئی میں آپ کو کبھی ہارن کی آواز سنائی نہیں دے گی اور نہ ہی کوئی ہاکر یا کنڈکٹر نظر آتا ہے، اور نہ ہی ایسی گاڑیاں جو پاکستان میں لوکل گاڑیاں کہلاتی ہیں۔ ایسی گاڑیاں ٹائم ٹیبل کی پابند ہیں، جس میں تعلیم یافتہ ڈرائیور ہوتے ہیں۔ گاڑی وہاں سڑک پر آتی ہے جو مکمل فٹ ہو۔ رکشا وہاں ناپید ہے، سوائے ایک سیاحتی مقامات کے جہاں بے آواز الیکٹرک رکشے چلتے ہیں، لیکن وہ سامان اٹھانے کے لیے ہوتے ہیں، نہ کہ سڑکوں پر سفر کرنے کے لیے۔ ایک اچھی روایت یہ دیکھی کہ پیدل سڑک پار کرنے والوں کو راستہ دینے کے لیے گاڑیاں رک جاتی ہیں۔ اگر آپ سڑک پار کرنے میں ہچکچائیں اور سوچ رہے ہوں کہ پہلے گاڑی گزر جائے تو وہ گاڑی روک کر آپ کو گزرنے کا اشارہ کریں گے۔ پیدل چلنے والوں کے حقوق کا اس قدر خیال میں نے اس سے قبل کسی جگہ نہیں دیکھا۔ دبئی مال میں ایک شاندار قسم کا ایکویریم یعنی مچھلی فارم بنایا گیا ہے، جہاں انواع و اقسام کی مچھلیاں سیاحوں کی دلچسپی کا باعث ہیں۔ 100 درہم ادا کر کے آپ آکسیجن ماسک لگا کر اس کے اندر سیر کر سکتے ہیں۔ لوگ اپنے جوتے مسجد کے باہر سڑک پر اتارتے ہیں، مجال ہے کوئی چوری کرنے کی حماقت کرے۔ عمارات ٹاور ان بے شمار عمارات میں سے ایک عمارت ہے جو اس تیزی سے بڑھتے ہوئے شہر میں تجارتی اعتماد کا احساس دلاتی ہے۔ 350 میٹر بلند آفس ٹاور مشرق وسطی اور یورپ کی سب سے بلند عمارت ہے۔ چائنا دنیا کے ساتھ ساتھ دبئی میں سب سے زیادہ ایکسپورٹ کرنے والا ملک ہے، یا آپ یہ کہہ لیں چائنا کا سب سے بڑا درآمد کنندہ دبئی ہے، جو چائنا کی معیشت کو بوسٹ لگائے ہوئے۔ دبئی میں جہاں بھی پنک کلر کی گاڑی نظر آئے تو فوراً سمجھ جائیں اس کی کیپٹن لیڈی ہے، یہ گاڑیاں لڑکیوں کے لیے چلتی ہیں۔ دبئی پولیس دنیا کی امیر ترین پولیس کہلاتی ہے، جن کے پاس لمبورگینی، BMW، فراری، بوگاٹی گاڑیاں مجرموں کو پکڑنے کے لیے دی گئی ہیں۔ دبئی میں کھیلوں کے بڑے بین الاقوامی مقابلے بھی ہوتے ہیں۔ دبئی ڈیزرٹ کلاسک پروفیشنل گولف ایسوسیشن ٹور میں سے ایک اہم مقام حاصل ہے۔ ATP ٹورنامنٹ دبئی ورلڈ کپ دنیا کی مہنگی ترین گھڑ دوڑ ہر سال ہزاروں شائقین کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ دبئی مال دنیا کا سب سے بڑا شاپنگ مال ہے، جہاں بڑی بڑی سیل لگائی جاتی ہے۔ شاپنگ کے لیے اس سے بہتر جگہ نہیں مل سکتی۔ دکاندار اپنی اشیاء کی قیمتیں ایک دوسرے کے مقابلے کم کر کے لگاتے ہیں۔ بہت کم درآمدی، ڈیوٹی اور ٹیکس کے بغیر شاپنگ کی وجہ سے اشیاء سستے داموں دستیاب ہیں۔ سونا، زیورات، اعلی فیشن، الیکٹرانکس، قالین اور ہاتھ کی بنی ہوئی اشیاء اتنی حیرت انگیز کم قیمت پر ملتی ہیں جن کی نظیر دنیا میں کہیں بھی نہیں ملتی۔ دبئی کے بے شمار شاپنگ کے مراکز ہر قسم کے گاہک کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ گاڑیوں سے لے کر ملبوسات، زیورات، الیکٹرانکس، کھیلوں کا سامان اور کئی دوسری اشیاء آپ کو ایک ہی چھت کے نیچے دستیاب ہو سکتی ہے۔ دبئی کے بازاروں کی سیر بہت سنسنی خیز ہے۔ شاپنگ کے تمام اس عرصے میں بازاروں کا سرگرم ماحول روایتی انداز اور قیمتیں طے کرانا خریداروں کو مستعد رکھتا ہے۔ اماراتی کرنسی درہم ہے، جو پاکستانی تقریباً 30 روپے کے برابر ہے۔ دبئی پاکستان سے 1 گھنٹہ پیچھے ہے۔ دبئی ایک ایسی جگہ پر واقع ہے جہاں جانے کے لیے یورپ، افریقہ اور ایشیا کے بڑے بڑے شہروں سے ہوائی پروازیں سیدھی دبئی کو جاتی ہیں۔ دبئی کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کا دنیا کے 10 بڑے چوٹی کے ہوائی اڈوں میں شمار ہوتا ہے۔ اب اس کی گنجائش سالانہ 14 ملین افراد کی نقل و حمل کے لیے کافی ہے۔ اب اس گنجائش کو 70 ملین تک لے جانے کا منصوبہ ہے۔ دبئی ہوائی اڈے کے 2 ٹرمینل ہیں جو ہوائی اڈے کی مخالف سمت میں قائم ہیں۔ وہاں پر کرائے کی گاڑیاں، ہوٹل کی بکنگ، کرنسی کے تبادلے کی سہولیات بہم پہنچائی جاتی ہیں۔ ڈیوٹی فری شاپس آنے اور جانے دونوں حالوں میں قائم کی گئی ہیں۔ دبئی انٹرنیشنل ایئر لائن ٹریول ایجنسی کی عمارت میں دبئی میں موجود تمام فضائی کمپنیوں کے دفاتر موجود ہیں۔ دبئی عام طور پر ایک محفوظ اور نہایت دوستانہ شہر کہا جاتا ہے۔ وہاں جرائم بہت کم ہیں۔ سیاحوں اور مقامی لوگوں کو آدھی رات تک بھی چہل قدمی کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ متحدہ عرب امارات کا مستقل ڈرائیونگ لائسنس رہائشی ویزا کی گرانٹ کے بعد ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ مختلف ممالک کے ڈرائیونگ لائسنس کے حامل لوگ UAE کے اندر کار کرائے پر لے کر جا سکتے ہیں، تاہم کار کو کرائے پر دینے سے قبل لائسنس چیک کیا جاتا ہے۔ عام طور پر لوگوں کی تصویر اتارنے سے پہلے ان سے پوچھنا ایک مہذب طریقہ خیال کیا جاتا ہے، جبکہ حکومتی عمارتوں، فوجی تنصیبات، بندرگاہوں اور ہوائی اڈوں کی تصویر کشی سے اجتناب کرنا چاہیے۔ مسلمان عورتوں کی تصویر لینا ناپسندیدہ خیال کیا جاتا ہے۔ عربی کھانے پکانے کے طریقے مختلف ممالک مثلا مراکش، شام، پاکستان، لبنان، تیونس اور دوسرے کئی ممالک سے اخذ کیے جاتے ہیں۔ دبئی میں سب سے زیادہ بکنے والی فاسٹ فوڈ شاورما ہے۔ میں صرف لائسنس شدہ ریسٹورانٹ یا میخانوں میں ہی فروخت کی جاتی ہے، یا کچھ تفریحی کلبوں میں بھی دستیاب ہے۔ زیادہ تر اقامتی یا کاروباری مقامات پر شیشہ پائپ سے اسموکنگ کی جاتی ہے، جس میں اسٹرابری اور سیب کی خوشبو والا تمباکو استعمال کیا جاتا ہے۔ عموماً کیفے یا ریسٹورانٹ میں بیٹھنے کے دوران لوگ شیشہ سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ دبئی دنیا کے 25 مہنگے ترین شہروں میں بھی شامل ہے۔ دبئی میں کسی جگہ کوئی ریڑھی یا تجاوزات کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ہمارے پختون بھائی وہاں بکثرت پائے جاتے ہیں اور گڑیوں، تالوں اور دھوپ کے چشموں
چشموں کی دکانیں بنا رکھی ہیں، ان میں سے اکثر ڈرائیور بھی ہیں۔ اس کے بعد دبئی کا قلعہ دلچسپی کا باعث ہے۔ 1787 میں تعمیر کیے جانے والا دبئی کا قلعہ، جسے بعد میں آلٹری کے سفر خانے کے طور پر بھی استعمال کیا گیا، اس جگہ کو 1971 میں میوزیم کے طور پر نمائش کے لیے کھولا گیا۔ سیاحوں کی دلچسپی کے لیے اس میں مجسموں اور قدیم دبئی کی عکاسی کی گئی ہے۔ اس میں بنائی گئی فرضی دکانوں، مدرسوں، کشتیوں کے سامنے سے گزرتے ہوئے متعلقہ آوازوں کی وجہ سے حقیقی زندگی کا گمان ہوتا ہے۔ الورکا میں موجود دبئی سفاری فیملیز کے لیے بہترین سیرگاہ، جہاں جنگلی حیات اور انسانوں کے درمیان شیشے کی ایک دوائر حائل ہے۔ وسیع رقبے پر پھیلے اس پارک میں تقریباً ہر قسم کی جنگلی حیات کی نمائش کی گئی ہے، جن میں نمایاں سفید شیر، افریقہ کے ہاتھی، دریائی گھوڑے، شتر مرغ وغیرہ شامل ہیں۔ دبئی کا مقبول ترین کھیل اونٹوں کی ریس ہے، جس پر پرانے وقتوں میں چھوٹے بچوں کو سوار کر کے دوڑایا جاتا تھا۔ بچہ جب روتا تھا تو اونٹ اور تیز بھاگتا تھا، لیکن اب عالمی دباؤ کی وجہ سے روبوٹ سے یہ کام لیا جاتا ہے۔ دبئی، شارجہ اور اجمان میں پاکستانی اور انڈین سکول کثرت سے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے سکول بہت عمدہ ترتیب سے بنائے گئے ہیں، جن کے سامنے وسیع و عریض پارکنگ کی جگہ چھوڑی گئی ہے تاکہ سڑکوں پر ٹریفک متاثر نہ ہو۔ دبئی میں گرمیوں کا موسم شدید جلسہ دینے والی گرمی لاتا ہے اور آپ بغیر چھتری کے دن کو دھوپ میں زیادہ دیر پیدل نہیں چل سکتے۔ ساون کا وہاں کوئی تصور نہیں اور گرمی کا موسم بغیر بارش کے گزر جاتا ہے۔ شدید گرمی میں صرف ایک ہی آسرا ہوتا ہے، میٹرو ٹرین کا۔ سفر کے لیے دبئی ٹرین کے علاوہ سرکاری بسوں کا ایک متبادل سرکاری نظام بھی موجود ہے۔ دبئی میں جابز کے لیے انگلش میں مہارت یا برٹش کونسل کا سرٹیفکیٹ ہونا ضروری ہے۔ دبئی کے معیار زندگی اور اخراجات کے لحاظ سے اسکولوں اور دیگر اداروں میں تنخواہیں کافی کم ہیں۔ اخراجات نکال کر یہ اتنے ہی بنتے ہیں جتنے پاکستان کے بڑے شہروں میں تعلیمی ادارے دے رہے ہیں۔ انشورنس اور ریسیپشن کی جابز وہاں سب سے زیادہ ہیں۔ دبئی سارے کا سارا آباد نہیں ہے۔ شہر سے دور راس الخور کی طرف جائیں تو دبئی کی حقیقی سرزمین دیکھنے کو ملتی ہے۔ وہاں تیز چلتی ہوائیں اپنے ساتھ ریتلی زمین کے ذرات اڑاتی ہیں۔ اس ریتلی مٹی کا تجزیہ کریں اور پاکستان کے لہلہاتے سرسبز میدان یہ سوال پوچھتے ہیں، اللہ کی ہر نعمت ہونے کے باوجود پاکستان ایک پسماندہ ملک کیوں ہے؟ دبئی کے نظاروں کا صحیح لطف وہاں جا کر ہی اٹھایا جا سکتا ہے، لفظوں میں بیان کرنا ممکن ہے۔ اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے بھی ہے کہ اونٹ چرانے والے بدو اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے۔ دوستو، یہ تھی دبئی کے بارے میں ایسی معلومات جو آپ میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے ہوں گے۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو پھر کیا خیال ہے اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور فیس بک وال پر شیئر کرتے ہوئے اپنی پسندیدگی کا اظہار کریں، اور ساتھ ہی لائک کا بٹن بھی پریس کر دیں۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔